اب ذرا آ جائیں فاشی ان کے ڈاکٹرائن میں، میرا معاملہ الگ ہے، وہ بعد میں بتاتا ہوں. اب آپ آ جائیں یہ آٹومیٹک جو واشنگ مشینز ہیں. سر یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ گھر میں عورتوں کے لیے جو چند مشکل کام ہے نا، ان میں سے ایک برتن دھونا، کپڑے دھونا. اچھا تو پتہ ہے، اچھا بہت مشکل ہے. اچھا لگے نا. اچھا برتن دھونا، کپڑے دھونا، اور تھوڑا چھوٹا جو ہے وہ روٹیاں پکانا، کیونکہ آٹا گوندنا پڑتا ہے سب کچھ، اس لیے تندور والا معاملہ جو ہے نا وہ جی رہ وہی گیا کہ جس کے لیے وہ آپ کے پاس آئی ہیں. صحیح بات جی نانو نفقہ تو آپ کی ذمہ داری تھی، تو تسی خود روٹیاں پکا دیا کرو. ٹھیک ہو گیا. تو یعنی یہ میں کوئی عورتوں کے حقوق یا مردوں کے حقوق پہ نہیں، بھی فی الحال بات آپ رخ نہ بدل دیں اس کا، ادھر ہی رہے. تو کپڑے دھونا یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے. یہ ٹائم بچوں کی تربیت، ان کی تعلیم پہ عورتیں لگا سکتی ہیں، اور تھکاوٹ سے بچ کے بعد میں اپنے خامن کو بھی ٹائم دے سکتی ہیں. جو پوری دن کی تھکی ہوئی عورت ہو، ٹھیک ہے نا، وہ تو کہے گی مجھے بسترا ملے اور میں خراٹے لوں. ظاہر ہے کس طرح وہ ٹائم دے سکتے، تو وہ اس میں زیادہ فٹیک والا یہ کام ہے. تو میں یعنی اس ویڈیو کی وساطت سے ان مردوں سے جو افورڈ کر سکتے ہیں، میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے گھروں میں آٹومیٹک مشینیں ضرور لگوائیں. میرے گھر میں ابھی تک نہیں ہے. جو افورڈ کر سکتے ہیں، یعنی سوشلی افورڈ بھی کر سکتے ہیں اور فائنینشلی بھی. بعض صرف فائنینشلی افورڈ کر سکتے ہیں لیکن سوشل بیریئر بہت ہوتا ہے، تو وہ ضرور لگوائیں. کپڑے پاک بھی کریں اور اپنی عورتوں کو فری کریں کہ وہ بچوں کی تربیت کریں ادھر ٹائم لگانے کے. تو یہ کپڑے زیادہ اچھے طریقے سے پاک کرتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مشین کو جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں نا فریش پانی کے ساتھ، تو یہ دھونے کے بعد ایک بار پورا نیا فریش پانی لے کے پھر کھنکال کے اس پانی کو نکال کے پھر دوسری بار پانی لے کے تیسری بار لے کے 3 بار وہ پورے پانی کو نکالتی ہے، جو ایک عام عورت کے لیے فٹیک بہت مشکل ہے. اور یہ تو آج کل کچن میں لوگوں نے لگوا لی ہیں مشینیں، بھی پکا رہی ہیں اور صرف ڈالنا ہے. اس میں جو فرنٹ لوڈ ہے نا، اس کا تھوڑا سا ایشو ہے کہ بجلی چلی جائے تو مصیبت بڑھ جائے گی، کیونکہ وہ آپ اس کو کھول نہیں سکتے جب تک اپنا ٹائم پورا نہ کرے. ٹاپ لوڈ والی بھی پاکستان میں آئی ہوئی ہیں، زیادہ تر وہی چل رہی ہیں. اس کو آپ کسی بھی وقت روک کے کوئی چیز نکالنی ہے نکال سکتے ہیں. کوئی بیچ میں کوئی چونی اٹھنی یا کوئی 5 پیسہ چلا گیا، یا کوئی 5 پیسے تو ہوتے ہی نہیں آج کل، وہ ایک کوئی سکہ چلا گیا، تو وہ ان کو کھڑ کھڑ آواز آئی ہے تو روک سکتی ہیں. وہ فرنٹ لوڈ والی جو ہے نا وہ تو اپنا ٹائم پورا لیتی ہے. ٹاپ لوڈ والی، میری واشنگ مشین کی کوئی دکان نہیں ہے آٹومیٹک، نہ میں کوئی اس طرح کر رہا ہوں. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں فیسلٹی سے فائدہ اٹھائیں. باقی چیزوں سے بھی تو آپ نے اٹھایا ہوا ہے نا. گرائنڈر آپ نے یوز کیا ہوا ہے نا. لنگری سوٹا تو بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں، گرائنڈر کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آسانی ہے. آج کل تو یعنی گرائنڈر کے ذریعے جلدی یعنی مسالے پیسے جاتے ہیں. بہت ساری اپلائنسز. جی بہت زیادہ اپلائنس ہیں، ان کو یوز کریں اور ٹائم کو فری اس لیے نہ کریں کہ یہ عورتیں جلدی فارغ ہو گئے تو ڈرامے دیکھیں بیٹھ کے، نہ ٹھیک ہے. یہ اس لیے کہ وہ ٹائم کو اللہ کے لیے اپنی اولاد کو کی تربیت کے لیے یوٹیلائز کریں. تو وہ بڑے اچھے طریقے سے پاک صاف کر رہی ہے. اب رہا یہ پاک صافی والا مسئلہ، سر صحابہ کرام کے زمانے میں تو پینے والا پانی بھی مشکل سے ملتا تھا. اس زمانے میں آپ سمجھیں گے کہ یہ جو فقہ حنفی نے کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے، اس طرح صحابہ نے تو کبھی پاک نہیں کیے، نہ ان کے پاس اتنا پانی تھا. بس پانی لیا، نجاست دور کی. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی مسجد نبی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. انہوں نے صحابہ کرام اٹھے روکنے کے لیے. آپ جب پیشاب کر چکا فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا. آپ فرمایا یہ مسجد پاک جگہ ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے، نماز پڑھنے کے لیے، یہاں پہ ناپاکی نہ پھیلائی جائے. بس اتنا کہہ دیا کافی. یہ آپ کا اخلاق بھی تھا. اور صحابہ کرام اس کو پکڑنے کے لیے، اب وہ پکڑتے، وہ آدھا پیشاب اندر آدھا باہر، وہ اسلام سے ہی متنفر ہو جاتا. جتنا کام ڈالنا تھا وہ اس نے ڈال لیا، جہاں اس نے تھوڑا سا پیشاب کیا تھوڑا اور کر لیتا، گندگی تو ہو چکی تھی. لیکن آپ نے فرمایا وہ تو کر لینا. اخلاق سے سمجھایا، اس کو سمجھ آ گئی. ظاہر ہے کہ ہمارا تو بچہ بھی یہ کام نہیں کرے گا. اس وقت تو لوگوں کو نہیں پتا تھا نا کہ بھی مسجد میں، اور مسجد میں قالین بھی نہیں تھے، کچی مسجدیں تھیں، تو نیا نیا اسلام آیا تھا، لوگوں کو نہیں پتا تھا. وہ تو اس کو اسی طریقے سے ایک گھر کی دیوار ہی سمجھ رہے تھے، جیسے مسجد کی دیوار ہے کہ جی خود خشک ہو جائے گی. پھر آپ نے فرمایا پانی کا ایک ڈول لاؤ، اس کے اوپر بہا دو. اب مجھے بتائیں ایک بندے نے پیشاب کیا ایک جگہ کے اوپر، اس کے اوپر آپ صرف پانی کا ایک ڈول بہا رہے ہیں، تو پاک ہو گئے وہ؟ آپ نے تو کہانی کرائی ہوئی ہے کہ وہ بہتا ہوا پانی آپ کے حساب سے تو اتنے ڈول بہائے جائیں کہ وہ وہاں سے نکلتا دوسری طرف سے باہر نکلے. یہ پاسبل نہیں ہوتا تھا. آپ گندگی دور کریں. حتیٰ کہ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، کچھ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں تو مدینہ شریف کے راستے میں گندگی ہوتی ہے، تو ہماری جو عبایا ہے نا وہ نیچے لگتی ہے، تو ہم کیا کریں؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے عبایا اوپر کرو، لیکن نہیں فرمایا. عورت کے پردے کا خیال. آپ فرمایا وہ جب گندگی والی جگہ پہ تمہاری عبایا ٹچ کرتی ہے، اس کے بعد کیا کوئی پاکی والی جگہ بھی آتی ہے؟ کہا یا رسول آتی ہے. اس کے ساتھ رگڑا کھاتی ہے، فرمایا پاک ہو جاتی ہے. جوتیوں کے تلوے کا بھی تیمم آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے اگر جوتیوں میں امپریشن نہ بنے ہوئے ہوں.
پہلے زمانے میں جوتیاں سیدھی ہوتی تھی نا، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جوتیوں میں نماز بھی پڑھی ہے، ٹھیک، کیونکہ قالین نہیں ہوتے تھے. آج بھی تو آپ جنازہ تو اسی طرح ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جڑے تھوڑے زیادہ تقوی دے حاصل انہوں جوتی لا کے نا جوتی کے اوپر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. ان سے ذرا پوچھیں کہ جوتی لگتے وشکار ہی ہے، یعنی کمر تو درمیان میں ہی ہے، چاہے آپ تکیے والی سائڈ پہ سر کریں یا پاؤں والی سائڈ پہ کریں. میں اس لیے بول رہا ہوں، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں پنجابی لفظ بہت بولتا ہے. میں اکثر پنجابی جو بول رہا ہوتا ہوں نا اس کے بغیر بھی میرے لیکچر مکمل ہوتا ہے. آپ پریشان نہ ہویا کریں جن کو پنجابی نہیں آتی، میں انہی باتوں کو اردو میں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں. تو اینڈ رزلٹ تو وہی ہے نا، جوتی کے اوپر آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو جوتی پاک تھی یا ناپاک تھی، آپ کھڑے تو جوتی کے اوپر ہیں. جوتی اتارنی آپ سائڈ پہ کر کے پاؤں اس پہ زمین پہ کھڑے ہو، تو جوتی کے نیچے اگر آپ کو یقین نہ ہو تو وہ پاک ہی ہے. پاک ہونے کا یقین ضروری نہیں سر، یہ مسئلہ یاد رکھیں. جوتی کا پاک ہونے کا یقین ضروری نہیں ہے، ناپاک ہونے کا یقین ہونا ضروری ہے. تو ظاہر ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میری جوتی ناپاک ہے، تو وہ پاک تصور ہو. یقین اس وقت ہوگا جب آپ واقعی کسی یعنی پخانے کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں یا کسی یعنی گٹر کے پانی کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں، تب آپ کو یقین ہوگا نا. اور وہ بھی اس وقت تک جب تک وہ لگا ہے، اس کے بعد چند قدم چلے اور وہ مٹی کے ساتھ تیمم ہوا اور وہ اتر کے سائڈ پہ ہوگی، ختم. اسی طریقے سے یہ بارش کا جتنا کیچڑ ہے پاک ہے، مٹی تو پاک ہے، مٹی سے تیمم ہوتا ہے سر. جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ جو کیچڑ ہے اس میں گٹر کا پانی ملا ہوا ہے، شک نہیں، یقین، یہ بینیفٹ آپ کو دیا. جب یقین ہوگا نا پھر تو کوئی بھی نہیں یقین سے کہہ سکتا. تو بڑی آسانی ہے اس معاملے میں، تھوڑی تھوڑی بات پہ وہم نہیں کرنا چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب کپڑے جو ہے وہ منی کی وجہ سے یعنی خراب ہو جاتے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو دھوتی تھی اور آپ وہ گیلی چادر ہی اوڑھ کے نماز پڑھنے چلے جایا کر. اس سے اما عائشہ نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ جو کپڑا ناپاک ہو اس کو دھونے کے بعد اس کے خشک ہونے کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، وہ گیلا بھی پاک ہی تصور ہوگا. اب آج تو ہمیں یہ بات پتا، لیکن جب اسلام نیا نیا تھا اس وقت تو لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہوگی نا کہ یار ابھی تو گیلا گیلا ہی ہے، خشک تو ہو لے پھر پاک ہوئے گا. اور پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر وہ منی خشک ہوتی تو میں اسے کھرچ دیتی. اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ منی اگر کپڑوں کو لگی ہو، خشک ہو جائے تو کھرچنے سے پوری ریموو کر دیں تو پاک ہے، گیلی ہو تو دھو کے اس کی چکنائی دور کرنا، خون کا بھی دھبے کو دور کرنا ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خون کا داغ بھی دور کریں، کیونکہ خون کا داغ جب لگ جاتا ہے نا کپڑوں کو تو وہ فوراً تو نہیں اترتا، الا یہ کہ آپ بہت کو کیمیکل استعمال کریں. یعنی جو آپ فیل کر رہے ہیں نا اتنا حصہ خون کا ریموو کر دیں تو وہ کپڑے پاک ہیں. تو کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے 3 دفعہ دھونا زیادہ بہتر ہے، ورنہ ایک دفعہ بھی اگر ایسا دھو لیا جائے جس میں سے گندگی ریموو ہو جائے، جس طرح آج کل ہمارے واش بیسن ہیں یا ٹوٹیاں ہیں، کوئی آپ کے کپڑے کو گندگی لگی آپ اتنا حصہ یوں کر کے دھو لیتے ہیں، اپنے پہ چھینٹے نہ پڑنے دیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے. وہ تو بہتا ہوا پانی ہے، وہ تو دریا کے پانی کے حکم میں ہی آئے گا. لیکن ٹب میں نہیں کریں گے، لوٹے میں نہیں کریں گے، ورنہ وہ لوٹے میں ڈالتے ہی لوٹے کا پانی بھی پلید ہو جائے گا. یہاں میں ایک مستعمل پانی کا مسئلہ بھی بتا دوں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص جب صبح اٹھے ڈائریکٹ پانی میں ہاتھ نہ ڈالے، اسے نہیں پتا اس نے رات کہاں گزاری ہے، پہلے ہاتھوں کو دھوئے. ہاتھ دھوئے بغیر آپ ٹب میں یا لوٹے میں پانی میں انگلی نہیں ڈال سکتے، ورنہ وہ پانی مستعمل ہو جائے گا. مستعمل سے مراد استعمال شدہ. اس پانی سے آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے، استنجا تو کر سکتے ہیں، کیونکہ استنجے میں استنجا کوئی اس طرح کا حکمی نجاست دور کرنے والا معاملہ نہیں ہے، وہ حقیقی نجاست ہے. حقیقی نجاست مستعمل پانی سے دور ہو جاتی ہے، لیکن حکمی نجاست وضو اور غسل جو پریکٹیکلی نجاستیں نہیں ہیں، جس کا وضو نہیں ہے تو وہ ناپاک تو نہیں ہوتا، نماز کے لیے وہ ناپاک ہے. تو یہ حکمی نجاست کو دور کرنے کے لیے مستعمل پانی نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا آپ اگر گرم پانی میں کو انگلی ڈال کے نہ چیک کریں، پانی کو آپ علیحدہ سے اس سے نکال کے، آج کل تو ویسے ہی شاور کی وجہ سے آسانی ہوگی ہے تو وہ چیک کریں. شاور میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ میں نے ایک مسئلے میں ایک مسئلے بتا دیے ہیں. پاک کرنے کے اعتبار سے تو آٹومیٹک جو مشینیں ہیں وہ اچھے طریقے سے پانی پاک کر دیتی ہیں، لیکن اس میں کم از کم 3 دفعہ اس کو آپ اس سائیکل کو ریپیٹ کروائیں. پانی وہ فریش لے، دوسرے کو نکالے، پھر لے، پھر وہ سینٹریفیوگل پروسیس کے تحت کرتی ہے نا، تو وہ سارے کا سارا پانی نکل جائے تو یہ پانی پاک. تو ویسے علماء کے آپ ذرا کلپ دیکھیں نا آٹومیٹک واشنگ مشینوں پہ، وہ کوئی سولوشن دیتے نہیں. وہ کہتے ہیں جی اگر اس میں ناپاکی رہتی ہے تو وہ ناپاک ہے، اگر پاکی رہتی ہے تو پاک ہے. تو اینڈ رزلٹ کیا نکلیا؟ دسو نا. تو یہ ہم پوری انجینئرنگ کر کے بتا رہے ہیں. باقی کوشش کریں کہ ناپاک کپڑوں کو الگ ہی دھوئیں، پاک کو علیحدہ. لیکن ظاہر ہے گھر میں یہ مشکل ہو جاتا ہے. دھوبی کا بھی یہ حکم ہے کہ دھوبی کو اگر آپ ناپاک کپڑے دیتے ہیں اور اس کو پورا طریقہ نہیں آتا تو آپ جب کپڑے آئیں تو وہ ناپاک ہی تصور ہوں گے جب تک اس کو طریقہ نہیں آتا. یا تو اس کو ایجوکیٹ کریں تو بعد میں اس کو ایک بار نتھار لیں. اور اگر آپ نے پاک دیے ہیں تو آپ کے لیے پھر اب وہاں پہ حسن ظن ہے کہ پاک دیے ہیں تو ضروری نہیں اس نے ناپاک میں دھوئے ہوں گے، وہ پاک ہی واپس آ گئے. تو آپ وہم نہ کریں. یعنی شریعت آپ کو پازیٹیو سائیڈ کے اوپر لے کے جاتی ہے جہاں پہ آپ کے لیے آسانی ہو. الدین یسر، صحیح بخاری کی حدیث ہے،
دین آسانی ہے. بخاری مسلم کی حدیث ایکسپیرینس کے ذریعے یہ بات سمجھ لی ہے کہ یہ آیت پڑھنے سے اس علاج اس معاملے کا ہو جاتا ہے، چاہے وہ قرآن و سنت میں نہ بھی موجود ہو. ایکسپیرینس کے ذریعے کسی کو یہ بات پتہ چلی ہے تو اس طرح کے دم کرنے میں بھی شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے اس حدیث کے تحت، اور اس کی ایکسپلینیشن صحیح مسلم میں اگلی حدیث سے ہو جاتی ہے. اور یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اس لیے میں اب اس کو کھول کر بیان کر رہا ہوں اس حوالے سے. یہ بڑی کریٹیکل حدیث ہے، تیسری حدیث صحیح مسلم سے 5731 کے معاملے کو بالکل کھول دے گی. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ زمانے جاہلیت میں بچھوؤں کے ڈسنے کے اوپر دم کیا کرتے، یعنی بچھو ڈس جاتا تھا، دم کرتے تھے، شفا ہو جاتی تھی. شفا تو ہوتی تھی ظاہر ہے. تو ہم اس دم کو جاری رکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دم مجھ پر پڑھو. تو صحابہ کرام نے وہ دم پڑھا. ظاہر ہے وہ قرآن کی آیت، کوئی حدیث تو نہیں پڑھی، وہ تو زوجہ جہالیت کا دم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا اس میں کوئی شرکی الفاظ موجود نہیں، تم اس کو کرتے رہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن لائسنس دے دیا. کسی مولوی کا لائسنس لینے کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں اسی حدیث میں اوپن لائسنس دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو، فائدہ پہنچا سکتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ فائدہ پہنچائے. جیسا کہ بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث ہے، جو ایک سفر کے دوران ایک جو قبیلے کا سردار تھا اس کو جو ہے وہ سانپ نے کاٹ لیا تھا. تو پھر ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ کا پڑھ کر دم اس پر جو ہے وہ پھونکا تھا اور اس کو شفا ہو گئی تھی. پھر اس کے عوض بکریاں بھی اس نے ریسیو کی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بکریاں پہنچی تو آپ نے بھی ان میں سے کھایا، تاکہ یہ بات پتہ چل جائے کہ اس حوالے سے اگر کوئی دم ڈال کر کوئی اگر نذرانہ بھی وصول کرتا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ میں دم ڈالوں گا اور اس کے حوالے سے مجھے کوئی اتنی رقم دے، تو یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ تمام چیزیں یہ آج کل جو یہ دم درود پڑھ رہے ہیں جس میں شرکی الفاظ موجود ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے. اگر سنت کے مطابق کوئی دم پڑے اور اس کے ذریعے اس کو کوئی ذریعہ معاش بھی بنا لیتا ہے اس حوالے سے اور نذرانے وصول کرتا ہے، تو یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے یہ سورۃ الفاتحہ کے دم کے حوالے سے. تو یہ جائز ہے اگر اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی کمٹمنٹ کر لی جائے، لیکن شرکی الفاظ نہ ہو. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ بالکل کھول کر بیان کر دیا. سوال اینڈ میں یہ اپنی گفتگو انشاءاللہ مکمل کر لوں. اچھا، چوتھی حدیث بھی صحیح مسلم سے ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5702، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العین حق، نظر کا لگ جانا یہ حق بات ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے، نظر لگ جاتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا، اگر کوئی شے تقدیر پر بھی سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہے، اور جب نظر لگ جائے اور کوئی شخص تم سے غسل کا مطالبہ کرے تو اس کے لیے غسل کر دیا کرو. اب یہ پورا معاملہ ہے، یہ غسل کرنا کیا ہے. وہ بخاری اور مسلم میں حدیثیں ملتی ہیں، الموطا امام مالک میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ، کہ ایک صحابی تھے سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نہاتے ہوئے دوسرے صحابی نے دیکھا، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو یہ سہل بن حنیف بڑے خوبصورت تھے، ان کا جسم جو ہے بڑا گورا چٹا تھا. تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کتنا خوبصورت جسم ہے، ماشاء اللہ نہیں کہا، کوئی دعائے برکت نہیں دی، بلکہ تعریف کی. بس وہ کیا تھا، وہ منہ پہ گئے، فوراً ہی ایسی نظر لگی کہ وہ سخت تکلیف میں چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ نے بلا کے عامر بن ربیعہ کو ڈانٹا اور فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے برکت دی ہے، ماشاءاللہ، اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے. اور یہ ہماری مسلمانوں کی ٹریڈیشنز ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ. وہ سورۃ الکہف میں بھی آتا ہے، وہ جو باغ میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ اس نے ماشاءاللہ نہیں کہا، تو پھر دیکھیں باغ کے ساتھ کیا اشر ہوا. تو ایون اپنے بیوی بچوں کو، اپنے خاندان کو دیکھنا اور کسی بات سے خوش ہو، اپنی نظر بھی بعض اوقات انسان کی لگ جاتی ہے، تو فوراً پڑھنا چاہیے ماشاءاللہ، جیسا اللہ نے چاہا، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس قسم کے کلمات اللہ کی طرف ان چیزوں کو منسوب کرنا چاہیے، ورنہ نظر لگ جاتی ہے، یہ برحق ہے نظر کا لگ جانا. تو کتنے الفاظ زبردست ہیں صحیح مسلم 5702، کہ اگر تقدیر پر بھی کوئی بات غلبہ پا لیتی، اگر یہ ہوگا تو نہیں لیکن اگر پا سکتی، تو یہ اتنی سٹرونگ چیز ہے نظر کا لگ جانا. جب غسل کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کرو. اور وہ میں واقعہ سنا رہا تھا جو آپ بخاری اور مسلم میں ہے، الموطا امام مالک میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ آیا، مشکات میں بھی موجود ہے. تو سہل بن حنیف جو ہے ہوتے مندے ہی پہ گئے، ظاہر ہے کہ ان کو اتنی سخت نظر لگ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو بلا کر فرمایا، تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے برکت کی دعا کرتے اگر تم نے اتنا اس کا خوبصورت جسم دیکھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے علاج تجویز فرمایا کہ یہ عامر بن ربیعہ جس کی نظر لگی ہے یہ غسل کرے.
اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنا چہرہ یہ سب کچھ دھوئے یا وضو کرے اور اس پانی کو ایک جو ہے برتن میں جمع کیا جائے، پھر اس پانی کے ساتھ وہ شخص غسل کرے کہ جس کو نظر لگی ہے. تو ایسا جب کیا گیا تو ان کی نظر اتر گئی، وہ بالکل ٹھیک ہو. تو یہ وہ مسلم میں جو الفاظ ہیں، جب غسل کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کر دینا چاہیے. تو آپ سے بھی اگر کوئی مطالبہ کر دیتا ہے کہ جی جناب غسل کرو، لگتا ہے تہاڈی نظر لگی ہے، تو پھر مطالبہ پورا کرنا ضروری ہو جائے گا اس حوالے سے. تو اس کے لیے پورا غسل کرنا ضروری نہیں ہے. اس میں بھی الفاظ موجود ہیں کہ وہ اس صحابی نے وضو کیا، اپنے چہرے پہ پانی ڈالا، یہ چھوٹا غسل ہی ہوتا ہے نا وضو جو ہے، اور ہاتھ جو ہے کونیوں تک دھوئے، تو اس طریقے سے پاؤں دھوئے تو وہ پانی جمع کیا گیا، پھر اس سے غسل کروایا گیا. تو سعد بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے شفا دے دی. اچھا، 5ویں حدیث، یعنی وہ گندے کپڑے یا پلیت کپڑے نکالے تو وہ صاف بالٹی میں ڈالے، تو جب بالٹی میں ڈالتے ہی وہ سارا پانی گندا ہو گیا. جب تک آپ اوور فلو نہ مسلسل کرواتے رہیں، بہتا پانی نہ ہو، وہ تو صرف دریا پہ ہو سکتا ہے، یا آپ نے موٹی ٹوٹی کھولی ہوئی ہو اور نیچے ٹپ ہو بڑا جس میں مسلسل پانی اوور فلو ہو رہا ہو، اس میں آپ تھوڑی دیر ڈالیں اور نکل جائے تو پاک ہو جائے گا. لیکن اتنا پانی لوگوں کے پاس کہاں ہوتا ہے. لوگ عموماً گھروں میں کیسے کرتے ہیں، پلید کپڑے پاک پانی میں ڈالے، وہ ڈالتے ہی وہ پانی پلید ہو گیا، تو اب وہ پاک کیسے ہوں گے؟ پانی کی تو قلت ہے. وہ 3 بار ایسے کرتے ہیں، لیکن آپ حنفیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے یہ ناپاک ہی ہیں. وہ کہتے ہیں اوور فلو کرائیں، مسلسل اوور فلو. تو اس اعتبار سے تو حنفیوں کی بھی جو گھر کی عورتیں آج تک کپڑے ناپاک ہی رکھے ہیں انہوں نے. اب ذرا آ جائیں فاشی ان کے ڈاکٹرائن میں، میرا معاملہ الگ ہے، وہ بعد میں بتاتا ہوں. اب آپ آ جائیں یہ آٹومیٹک جو واشنگ مشینز ہیں. سر یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ گھر میں عورتوں کے لیے جو چند مشکل کام ہے نا، ان میں سے ایک برتن دھونا، کپڑے دھونا. اچھا تمہیں پتا ہے، اچھا بہت مشکل ہے. اچھا لگے نا. اچھا برتن دھونا، کپڑے دھونا، اور تھوڑا چھوٹا جو ہے وہ روٹیاں پکانا، کیونکہ آٹا گوندنا پڑتا ہے سب کچھ، اس لیے تندور والا معاملہ جو ہے نا وہ جی رہ وہی گیا کہ جس کے لیے وہ آپ کے پاس آئی ہیں. صحیح بات جی، نانو نفقہ تو آپ کی ذمہ داری تھی، تو تسی خود روٹیاں پکا دیا کرو. ٹھیک ہو گیا. تو یعنی یہ میں کوئی عورتوں کے حقوق یا مردوں کے حقوق پہ نہیں، فی الحال بات آپ رخ نہ بدل دیں اس کا، ادھر ہی رہیں. تو کپڑے دھونا یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے. یہ ٹائم بچوں کی تربیت، ان کی تعلیم پہ عورتیں لگا سکتی ہیں، اور تھکاوٹ سے بچ کے بعد میں اپنے خامن کو بھی ٹائم دے سکتی ہیں. جو پوری دن کی تھکی ہوئی عورت ہو، ٹھیک ہے نا، وہ تو کہے کہ مجھے بسترا ملے اور میں خراٹے لوں، ظاہر ہے کس طرح وہ ٹائم دے سکتی. تو وہ اس میں زیادہ فٹیک والا یہ کام ہے. تو میں یعنی اس ویڈیو کی وساطت سے ان مردوں سے جو افورڈ کر سکتے ہیں، میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے گھروں میں آٹومیٹک مشینیں ضرور لگوائیں. میرے گھر میں ابھی تک نہیں ہے. جو افورڈ کر سکتے ہیں، یعنی سوشلی افورڈ بھی کر سکتے ہیں اور فائنینشلی بھی. بعض صرف فائنینشلی افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن سوشل بیریئر بہت ہوتا ہے، تو وہ ضرور لگوائیں. کپڑے پاک بھی کریں اور اپنی عورتوں کو فری کریں کہ وہ بچوں کی تربیت کریں، ادھر ٹائم لگانے کے. تو یہ کپڑے زیادہ اچھے طریقے سے پاک کرتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مشین کو جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں نا فریش پانی کے ساتھ، تو یہ دھونے کے بعد ایک بار پورا نیا فریش پانی لے کے، پھر کھنکال کے اس پانی کو نکال کے، پھر دوسری بار پانی لے کے، تیسری بار لے کے، 3 بار وہ پورے پانی کو نکالتی ہے، جو ایک عام عورت کے لیے فٹیک بہت مشکل ہے. اور یہ تو آج کل کچن میں لوگوں نے لگوا لی ہے مشینیں. ایک طرف سے کپڑے ڈالے ہیں، دوسری طرف سے خشک ہو کے نکلے ہوئے، ٹھیک ہے، ساتھ ہانڈیاں بھی پکا رہی ہیں اور صرف ڈالنا ہے. اس میں جو فرنٹ لوڈ ہے نا، اس کا تھوڑا سا ایشو ہے کہ بجلی چلی جائے تو مصیبت بڑھ جائے گی، کیونکہ وہ آپ اس کو کھول نہیں سکتے جب تک اپنا ٹائم پورا نہ کرے. ٹاپ لوڈ والی بھی پاکستان میں آئی ہوئی ہیں، زیادہ تر وہی چل رہی ہیں. اس کو آپ کسی بھی وقت روک کے کوئی چیز نکالنی ہے نکال سکتے ہیں. کوئی بیچ میں کوئی 54 یا 58 یا کوئی 5 پیسہ چلا گیا، یا کوئی 5 پیسے تو ہوتے ہی نہیں آج کل، وہ ایک کوئی سکہ چلا گیا، تو وہ ان کو کھڑ کھڑ آواز آئی ہے تو روک سکتی ہیں. وہ فرنٹ لوڈ والی جو ہے نا، وہ تو اپنا ٹائم پورا لیتی ہے. ٹاپ لوڈ والی، میری واشنگ مشین کی کوئی دکان نہیں ہے آٹومیٹک، نہ میں کوئی اس طرح کر رہا ہوں. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں فیسلٹی سے فائدہ اٹھائیں. باقی چیزوں سے بھی تو آپ نے اٹھایا ہوا ہے نا. گرائنڈر آپ نے یوز کیا ہوا ہے نا. لنگری سوٹا تو بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں، گرائنڈر کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آسانی ہے. آج کل تو یعنی گرائنڈر کے ذریعے جلدی یعنی مسالے پیسے جاتے ہیں. بہت ساری اپلائنسز. جی بہت زیادہ اپلائنس، ان کو یوز کریں اور ٹائم کو فری اس لیے نہ کرے کہ یہ عورتیں جلدی فارغ ہو گئے تو ڈرامے دیکھیں بیٹھ کے، نہ ٹھیک ہے. یہ اس لیے کہ وہ ٹائم کو اللہ کے لیے، اپنی اولاد کو کی تربیت کے لیے یوٹیلائز کریں. تو وہ بڑے اچھے طریقے سے پاک صاف کر رہی ہے. اب رہا یہ پاک صافی والا مسئلہ، سر صحابہ کرام کے زمانے میں تو پینے والا پانی بھی مشکل سے ملتا تھا. اس زمانے میں آپ سمجھیں گے کہ یہ جو فقہ حنفی نے کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے، اس طرح صحابہ نے تو کبھی پاک نہیں کیے، نہ ان کے پاس اتنا پانی تھا. بس پانی لیا، نجاست دور کی. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی مسجد نبی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. انہوں نے صحابہ کرام اٹھے روکنے کے لیے. آپ جب پیشاب کر چکا فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا.
آپ فرمائیں یہ مسجد پاک جگہ ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے، نماز پڑھنے کے لیے، یہاں پہ ناپاکی نہ پھیلائی جائے، بس اتنا کہہ دیا کافی۔ یہ آپ کا اخلاق بھی تھا، اور صحابہ کرام اس کو پکڑنے کے لیے، اب وہ پکڑتے، وہ آدھا پیشاب اندر آدھا باہر، وہ اسلام سے ہی متنفر ہو جاتا، جتنا کام ڈالنا تھا وہ اس نے ڈال لیا، جہاں اس نے تھوڑا سا پیشاب کیا تھوڑا اور کر لیتا، گندگی تو ہو چکی تھی، لیکن آپ نے فرمایا وہ تو کر لینا، اخلاق سے سمجھایا، اس کو سمجھ آ گئی۔ ظاہر ہے کہ ہمارا تو بچہ بھی یہ کام نہیں کرے گا، اس وقت تو لوگوں کو نہیں پتا تھا نا کہ مسجد میں، اور مسجد میں قالین بھی نہیں تھے، کچی مسجدیں تھیں، تو نیا نیا اسلام آیا تھا، لوگوں کو نہیں پتا تھا، وہ تو اس کو اسی طریقے سے ایک گھر کی دیوار ہی سمجھ رہے تھے جیسے مسجد کی دیوار ہے کہ جی خود خشک ہو جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا پانی کا ایک ڈول لاؤ، اس کے اوپر بہا دو۔ اب مجھے بتائیں ایک بندے نے پیشاب کیا ایک جگہ کے اوپر، اس کے اوپر آپ صرف پانی کا ایک ڈول بہا رہے ہیں تو پاک ہو گئے وہ؟ آپ نے تو کہانی کرائی ہوئی ہے کہ وہ بہتا ہوا پانی آپ کے حساب سے تو اتنے ڈول بہائے جائیں کہ وہ وہاں سے نکلتا نکلتا دوسری طرف سے باہر نکلے، یہ پاسبل نہیں ہوتا تھا۔ آپ گندگی دور کریں، حتیٰ کہ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، کچھ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں تو مدینہ شریف کے راستے میں گندگی ہوتی ہے، تو ہماری جو ابایا ہے نا وہ نیچے لگتی ہے، تو ہم کیا کریں؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے ابایا اوپر کرو، لیکن نہیں فرمایا، عورت کے پردے کا خیال ہے۔ آپ فرمایا وہ جب گندگی والی جگہ پہ تمہاری ابایا ٹچ کرتی ہے، اس کے بعد کیا کوئی پاکی والی جگہ بھی آتی ہے؟ کہا یا رسول آتی ہے، اس کے ساتھ رگڑا کھاتی ہے، فرمایا پاک ہو جاتی ہے۔ جوتیوں کے تلوے کا بھی تیمم آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے اگر جوتیوں میں امپریشن نہ بنے ہوئے ہوں۔ پہلے زمانے میں جوتیاں سیدھی ہوتی تھی نا، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جوتیوں میں نماز بھی پڑھی ہے، ٹھیک، کیونکہ قالین نہیں ہوتے تھے۔ آج بھی تو آپ جنازہ تو اسی طرح ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جڑے تھوڑے زیادہ تقوی دے حاصل انہوں جوتی لا کے نا جوتی کے اوپر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان سے ذرا پوچھیں کہ جوتی لگتے وشکار ہی ہے، یعنی کمر تو درمیان میں ہی ہے، چاہے آپ تکیے والی سائڈ پہ سر کریں یا پاؤں والی سائڈ پہ کریں۔ میں اس لیے بول رہا ہوں، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں پنجابی لفظ بہت بولتا ہے، میں اکثر پنجابی جو بول رہا ہوتا ہوں نا اس کے بغیر بھی میرے لیکچر مکمل ہوتا ہے، آپ پریشان نہ ہویا کریں جن کو پنجابی نہیں آتی، میں انہی باتوں کو اردو میں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ تو اینڈ رزلٹ تو وہی ہے نا، جوتی کے اوپر آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو جوتی پاک تھی یا ناپاک تھی، آپ کھڑے تو جوتی کے اوپر ہیں، جوتی اتارنی ہے آپ سائڈ پہ کر کے پاؤں اس پہ زمین پہ کھڑے ہو، تو جوتی کے نیچے اگر آپ کو یقین نہ ہو تو وہ پاک ہی ہے۔ پاک ہونے کا یقین ضروری نہیں، سر یہ مسئلہ یاد رکھیں، جوتی کا پاک ہونے کا یقین ضروری نہیں ہے، ناپاک ہونے کا یقین ہونا ضروری ہے۔ تو ظاہر ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میری جوتی ناپاک ہے، تو وہ پاک تصور ہو۔ یقین اس وقت ہوگا جب آپ واقعی کسی یعنی پخانے کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں یا کسی یعنی گٹر کے پانی کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں، تب آپ کو یقین ہوگا نا، اور وہ بھی اس وقت تک جب تک وہ لگا ہے، اس کے بعد چند قدم چلے اور وہ مٹی کے ساتھ تیمم ہوا اور وہ اتر کے سائڈ پہ ہوگی، ختم۔ اسی طریقے سے یہ بارش کا جتنا کیچڑ ہے پاک ہے، مٹی تو پاک ہے، مٹی سے تیمم ہوتا ہے سر، جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ جو کیچڑ ہے اس میں گٹر کا پانی ملا ہوا ہے، شک نہیں، یقین، یہ بینیفٹ آپ کو دیا۔ جب یقین ہوگا نا پھر تو کوئی بھی نہیں یقین سے کہہ سکتا۔ تو بڑی آسانی ہے اس معاملے میں، تھوڑی تھوڑی بات پہ وہم نہیں کرنا چاہیے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب کپڑے جو ہے وہ منی کی وجہ سے یعنی خراب ہو جاتے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو دھوتی تھی اور آپ وہ گیلی چادر ہی اوڑھ کے نماز پڑھنے چلے جایا کرتے۔ اس سے اما عائشہ نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ جو کپڑا ناپاک ہو اس کو دھونے کے بعد اس کے خشک ہونے کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، وہ گیلا بھی پاک ہی تصور ہوگا۔ اب آج تو ہمیں یہ بات پتا ہے، لیکن جب اسلام نیا نیا تھا اس وقت تو لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہوگی نا کہ یار ابھی تو گیلا گیلا ہی ہے، خشک تو ہو لے پھر پاک ہوئے گا۔ اور پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر وہ منی خشک ہوتی تو میں اسے کھرچ دیتی، اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ منی اگر کپڑوں کو لگی ہو خشک ہو جائے تو کھرچنے سے پوری ریموو کر دیں تو پاک ہے، گیلی ہو تو دھو کے اس کی چکنائی دور کرنا، خون کا بھی دھبے کو دور کرنا ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خون کا داغ بھی دور کریں، کیونکہ خون کا داغ جب لگ جاتا ہے نا کپڑوں کو تو وہ فوراً تو نہیں اترتا، الا یہ کہ آپ بہت کوئی کیمیکل استعمال کریں، یعنی جو آپ فیل کر رہے ہیں نا اتنا حصہ خون کا ریموو کر دیں تو وہ کپڑے پاک ہیں۔ تو کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے 3 دفعہ دھونا زیادہ بہتر ہے، ورنہ ایک دفعہ بھی اگر ایسا دھو لیا جائے جس میں سے گندگی ریموو ہو جائے، جس طرح آج کل ہمارے واش بیسن ہیں یا ٹوٹیاں ہیں، کوئی آپ کے کپڑے کو گندگی لگی آپ اتنا حصہ یوں کر کے دھو لیتے ہیں، اپنے پہ چھینٹے نہ پڑنے دیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ وہ تو بہتا ہوا پانی ہے، وہ تو دریا کے پانی کے حکم میں ہی آئے گا، لیکن ٹب میں نہیں کریں، لوٹے میں نہیں کریں گے، ورنہ وہ لوٹے میں ڈالتے ہی لوٹے کا پانی بھی پلید ہو جائے گا۔ یہاں میں ایک مستعمل پانی کا مسئلہ بھی بتا دوں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص جب صبح اٹھے ڈائریکٹ پانی میں ہاتھ نہ ڈالے، اسے نہیں پتا اس نے رات کہاں گزاری ہے، پہلے ہاتھوں کو دھوئے۔ ہاتھ دھوئے بغیر آپ ٹب میں یا لوٹے میں پانی میں انگلی نہیں ڈال سکتے، ورنہ وہ پانی مستعمل ہو جائے گا۔ مستعمل سے مراد استعمال شدہ، اس پانی سے آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے، استنجا تو کر سکتے ہیں، کیونکہ استنجے میں استنجا کوئی اس طرح کا حکمی نجاست دور کرنے والا معاملہ نہیں ہے، وہ حقیقی نجاست ہے۔ حقیقی نجاست مستعمل پانی سے دور ہو جاتی ہے، لیکن حکمی نجاست وضو اور غسل جو پریکٹیکل نجاستیں نہیں ہیں، جس کا وضو نہیں ہے تو وہ ناپاک تو نہیں ہوتا، نماز کے لیے وہ ناپاک ہے۔ تو یہ حکمی نجاست کو دور کرنے کے لیے مستعمل پانی نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا آپ اگر گرم
پانی میں کو انگلی ڈال کے نہ چیک کریں، پانی کو آپ علیحدہ سے اس سے نکال کے، آج کل تو ویسے ہی شاور کی وجہ سے آسانی ہوگی ہے تو وہ چیک کریں، شاور میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ میں نے ایک مسئلے میں ایک مسئلے بتا دیے ہیں۔ پاک کرنے کے اعتبار سے تو آٹومیٹک جو مشینیں ہیں وہ اچھے طریقے سے پانی پاک کر دیتی ہیں، لیکن اس میں کم از کم 3 دفعہ اس کو آپ اس سائیکل کو ریپیٹ کروائیں، پانی وہ فریش لے، دوسرے کو نکالے، پھر لے، پھر وہ سینٹریفیوگل پروسیس کے تحت کرتی ہے نا، تو وہ سارے کا سارا پانی نکل جائے تو یہ پانی پاک۔ تو ویسے علماء کے آپ ذرا کلپ دیکھیں نا آٹومیٹک واشنگ مشینوں پہ، وہ کوئی سولوشن دیتے نہیں، وہ کہتے ہیں جی اگر اس میں ناپاکی رہتی ہے تو وہ ناپاک ہے، اگر پاکی رہتی ہے تو پاک ہے، تو اینڈ رزلٹ کیا نکلیا؟ دسو نا، تو یہ ہم پوری انجینئرنگ کر کے بتا رہے ہیں۔ باقی کوشش کریں کہ ناپاک کپڑوں کو الگ ہی دھوئیں، پاک کو علیحدہ، لیکن ظاہر ہے گھر میں یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ دھوبی کا بھی یہ حکم ہے کہ دھوبی کو اگر آپ ناپاک کپڑے دیتے ہیں اور اس کو پورا طریقہ نہیں آتا تو آپ جب کپڑے آئیں تو وہ ناپاک ہی تصور ہوں گے، جب تک اس کو طریقہ نہیں آتا، یا تو اس کو ایجوکیٹ کریں تو بعد میں اس کو ایک بار نتھار لیں۔ اور اگر آپ نے پاک دیے ہیں تو آپ کے لیے پھر اب وہاں پہ حسن ظن ہے کہ پاک دیے ہیں تو ضروری نہیں اس نے ناپاک میں دھوئے ہوں گے، وہ پاک ہی واپس آ گئے، تو آپ وہم نہ کریں۔ یعنی شریعت آپ کو پازیٹیو سائیڈ کے اوپر لے کے جاتی ہے جہاں پہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ الدین یسر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دین آسانی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب بھی کسی کو کہیں پہ گورنر بنا کے بھیجتے تو فرماتے ہیں کہ دیکھنا لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، ان کو متنفر نہ کرنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات نہ پیدا کرنا، ٹھیک ہے، یعنی پازیٹیو سائیڈ پہ رہنا۔ تو لہٰذا آٹومیٹک واشنگ مشین والا جو مسئلہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن میں نے بتایا کہ اس میں یہ ساری چیزیں ہوں، اور اس کے ذرا وہ پانی ذرا زیادہ استعمال کرتی ہے، پھر جن کے پاس لمیٹڈ پانی ہے وہ تو نہیں یوز کر سکیں گے، اس کو ڈائریکٹ آپ کو پھر پانی کی ٹینکی سے جوڑ کے رکھنا ہے، وہ گرم ٹھنڈا مکس کر کے وہ پھر نکالے گی تو پھر آپ کی ٹینکی بھی یوں نیچے آ رہی ہوگی۔ ہاں، تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا ہے، لیکن وہ صاف ستھرا کر دے گی۔ تو وہ چونکہ میں نے کئی حدیث، مطلب میں نے آج سے 5-6 سال پہلے سے یہ بات بات کر رہا ہوں کہ کالا لباس ثابت ہے، میرے تو اس میں کلپ ریکارڈڈ ہے، کسی رنگ کی، ایون سرخ لباس کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ روایت ضعیف ہے۔ ترمذی کی کہ ایک بندے نے سرخ کپڑے پہنے تھے، آپ علیہ السلام نے اس کو سلام کا جواب نہیں دیا، آپ علیہ السلام نے خود سرخ لباس استعمال کیا ہے، سبز لباس استعمال کیا ہے، سنن اربعہ میں ایسی روایتیں موجود ہیں، سفید کیا ہے، کالا کیا ہے، ٹھیک ہے، زرد صرف منع ہے، وہ بھی احرام کی حالت میں، عام حالت میں زرد بھی پہن سکتے ہیں۔ تو یہ ساری لباس ثابت ہے، اور سارے لباس ان کلرز کی پگڑیاں بھی اگر وہ پہن لے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ کالا لباس میرے بھائی چونکہ اب ایک فرقہ وارانہ ایک تفریق ہو چکی تھی، اس لیے یہ ٹارگٹ ہو گیا، ادروائز میرے بھائی میرے لیے دیکھو نا، تسی ادھر ویکھی جا رہے ہو، کالا لباس جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے کالا لباس پہنا ہے، اور جس طرح کالا لباس پہنا ہے کوئی اور لباس پہنا ہی نہیں۔ کس طرح؟ سنیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے مکے میں تو آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی، سفید پگڑی بھی ثابت ہے، المستدر علاقے میں موجود ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کالی پگڑی کھول کے نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی اور 4 انگلی کے برابر شملہ چھوڑا اور کہا کہ شملہ چھوڑا کرو، یوں امامہ خوبصورت لگتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کو اپنے مبارک ہاتھوں سے امامہ باندھا۔ میں نے پچھلے لیکچر میں مصطفی حاکم سے وہ ویڈیو میں HD کیمرے میں وہ حدیث دکھائی بھی تھی۔ تو سفید بھی سنت ہے۔ صحیح مسلم میں کہ فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی، بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو اپنا آخری خطبہ دیا ہے بیماری کے عالم میں، اس میں آپ نے کالا امامہ باندھا ہوا تھا، اور آپ کا عمومی امامہ کالا ہی تھا، ایون آپ علیہ السلام کا جھنڈے کا کلر بھی کالا ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی، اور جھنڈا بھی ہو گیا، امامہ بھی ہو گیا۔ کالی کملی تو سنا ہوا نا آپ نے، جس مکتب فکر نے آپ کو پڑھایا ہے کہ کالا لباس جو ہے یہ رافضیوں کا لباس ہے اور حرام ہے، وہ تو نعتیں لکھتے ہیں کالی کملی والے، تو ان کو کہ اس کو نعت کو چینج کریں، چٹی کملی والے کر دیں۔ آپ نے اپنی نعت کے اوپر نہیں کبھی غور کیا، اور یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام ایک دفعہ اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ کالے کلر کی، کالے بالوں کی اونی ہوئی کالی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑی ہوئی تھی، اس حال میں کہ سیدنا حسن ابن علی آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا، پھر سیدنا حسین آئے ان کو بھی چادر کے نیچے لیا، پھر سیدہ فاطمہ آئی ان کو بھی چادر کے نیچے لیا، پھر مولا علی علیہ السلام آئے ان کو بھی چادر کے نیچے لیا، اور اس کو روایت کون کر رہا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے اوپر وہ چادر، کالی چادر کی، جس کو کالی کملی کہتے ہیں، اور پھر آپ نے وہ سورۃ الاحزاب کی آیت پڑھی، آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چادر والی حدیث بڑی مشہور ہے، وہ بھی کالی تھی میرے بھائی۔ اور دسا ٹھیک ہے جی، ہاں سنیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک کالے کلر کا جبہ نکالا، کسروانی یعنی کسرا پرشین جبہ،
جو پرشیا کے حاکم نے آپ کو گفٹ بھیجا ہوا تھا, کفار سے بھی آپ گفٹ لے سکتے ہیں, وہ اس کے اوپر یعنی دامن کے اوپر یہاں پر بھی یعنی گوٹ لگی ہوئی تھی ریشم کی. میں نے بتایا صحیح مسلم حدیث ہے 4 انگلی تک آپ ریشم کی گوٹ استعمال کر سکتے ہیں, ریشمی لباس نہیں. یہاں پہ بھی تھی اور دامن کے اوپر بھی تھی. اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا وہ مبارک کرتا ہے جو آپ پہنا کرتے تھے, اور ہم اس مبارک کرتے کو پانی میں بھگو کر مریضوں کو اس کا دھون شفا کے طور پہ پلاتے ہیں. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے الحمدللہ. اور میں نے وسیلہ اور توسل والے لیکچر میں ان سارے حدیثوں کے نمبر بھی بتائے ہیں. تو جو آپ نے پگڑی پہنی, جس کی آپ نے چادر پہنی, جس کا آپ نے جبہ پہنا, جو آپ کے جھنڈے کا رنگ ہے, تو اون بھی کالا رنگ. چلیں اسی ضمن میں ایک چیز, چلو تسی وہ نہیں خلاف کعبہ تے کالا ہے نا یار, وہی مان لو. ہاں نہیں اس میں کلر نہیں آیا, یا ایھا المزمل میں کلر نہیں آیا. ٹھیک ہوگا جی. اسی ضمن میں صرف یہ بات بتا دیں کہ محرم الحرام میں بھی اس کالے کپڑے کی بالکل فضا قائم ہو جاتی ہے, تو اس پر بھی یہی موقف ہے آپ کا؟ جی بالکل. میں کہتا ہوں جی آپ محرم الحرام میں کالے کپڑے پہنے اور آپ صحیح شیعہ نے علی ہونے کا ثبوت دیں, لوگوں کو صحیح بات بتائیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اصلی شیعہ نہیں, ہم اصلی شیعہ جڑے بنو نا. نہیں تو وہ صرف لباس کے طور پہ تو نہیں پہنتے نا, ان کا تو پیچھے ایک ان کو چھوڑے نا آپ. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ جب ہم کسی کو داڑھی کی ترغیب لاتے ہیں کہتے ہیں ڈاکوؤں نے بھی داڑھی رکھی ہے, تو میں ان کو یہ کہتا ہوں اللہ کے بندو آپ ڈاکہ نہ مار کے داڑھی رکھ کے لوگوں کو داڑھی کی اہمیت بتائیں, کافی ہوگی جی میرا خیال. آگے ٹورو. میرا 7واں سوال یہ ہے کہ شام میں بشار الاسد جو سنی مسلمانوں پر جو ظلم ہوتا چلا آ رہا ہے, اور سعودیہ نے جو قطیف اور بحرین کے رہنے والے شیعہ مسلموں پر ظلم کیا ہے, اس حوالے سے آپ اپنا موقف دیں کہ ایک عام مسلمان کے پاس کیا باقی رہ جاتا ہے, وہ کس طرف دیکھیں جی. عام مسلمان کے بارے میں میرے علادہ سے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہے, آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں ڈاکٹر اسرار ورسز جاوید احمد غامدی. میں نے اس کلپ کے اندر یعنی پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے کہ میں ڈیموکریسی کو, جو پاکستان کی ڈیموکریسی ہے, چند ایک کمزوریوں کو چھوڑ کے, جیسے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آج پاکستان کی سٹیٹ نے کلمہ پڑھ لیا. قرارداد مقاصد کے ساتھ جو آئین پاکستان اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود یہ ڈیموکریسی جس میں حلال کے دائرے کے اندر اندر آپ نے ڈیموکریٹک رویہ اختیار کرنا ہے اور حرام کا معاملہ تو ڈیموکریسی کے ذریعے نہیں طے ہوگا, اس ڈیموکریسی کو میں خلافت راشدہ کی ماڈرن اور بہترین فارم سمجھتا ہوں. اس کے حوالے سے میرا مشورہ ہے آپ کو کہ آپ جاوید احمد غامدی صاحب, اور یہ واحد بندہ ہے جس کا جب میں نام لیتا ہوں تو مجھے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کئی باتوں میں مجھے ان سے اختلاف ہے اور کئی باتوں میں ان کی تصحیح کرتا ہوں کیونکہ ان کی ہر چیز میرے کھاتے میں پڑتی ہے. تو میں ان کا ایک پروگرام ہے سلیم صافی کے ساتھ یوٹیوب کے اوپر, آپ جا کے دیکھیں, خلافت اور ڈیموکریسی کے اوپر 40 منٹ کا ہے, جتنے وظائف ہیں انہوں نے کلیئر کیے ہیں. اور یہ علم و حکمت کے نام سے بھی 4 پروگرام دنیا ٹی وی کے اوپر بھی ان کے ریسنٹ بھی ریکارڈ ہوئے ہیں ڈیموکریسی کے اوپر. میں آج اس طرف نہیں جاؤں گا, میرا کلپ وہ 12 منٹ کا دیکھ لیں, ڈاکٹر اسرار ورسز جاوید احمد غامدی. میں درمیان کا ایک راستہ رکھتا ہوں, اور اس میں بھی میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ یہ جو کچھ ایران اور سعودیہ کر رہے ہیں اس وقت, اور پوری امت کو اس وقت انہوں نے پریکٹیکلی 2 دھڑوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. یہ بہت خطرناک کھیل ہے, کیونکہ جب کافر نے آپ کو مارنا ہے تو اس نے یہ نہیں کہنا یہ شیعہ مسلم ہے اور یہ سنی مسلم, اس نے تو کہنا نبی علیہ السلام کا نام لے ہوا ہے, اس کو نہیں چھوڑنا ہم نے. تو میں تو بالکل اس کے خلاف ہوں, چاہے شام کے اندر سنیوں پہ ظلم ہو رہا ہے, چاہے سعودیہ کے اندر شیعہ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, بحرین کے اندر یا یمن والا جو معاملہ چل رہا ہے. میرا سب کے بارے میں موقف ہے کہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ لڑنے کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور جو آپ کی OIC ہے, جو پریکٹیکلی OIC بنی ہوئی ہے, یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز, اس کا کام ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ان کی یہ 2 نمبریاں ہیں ان کو ختم کروائیں. اور اس قسم کے یعنی اب کافروں کے ہاتھوں ایک پروکسی وارز ان ملکوں کے اندر چل رہی ہیں. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ لیکچر ریکارڈ کریں, میرے بھائی میں ادھر 4000 کلومیٹر دور بیٹھ کے مجھے گراؤنڈ ریئلٹیز وہاں کی نہیں پتا, جو کچھ سنتے ہیں وہ میڈیا کے ذریعے سنتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کو رائے اختیار, مجھ سے آپ کتاب و سنت کی روشنی میں مسئلہ پوچھیں کہ ہاں جی اگر یوں کسی طریقے سے کسی کو مارا جائے یہ جائز ہے ناجائز, تو میں کہوں گا ناجائز ہے. آپ تو کافر کو بھی ناک نہیں مار سکتے. کالا لباس تو سنت ہے جی سر, اگرچہ آج ہم نے کالی پگڑی نہیں پہنی ہوئی, بیک گراؤنڈ ہمارا کالا ہے, ٹھیک ہے نا جی. سفید پگڑی بھی سنت ہے, میرا تو یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی چڑھا ہوا ہے. کالا لباس کے آپ لکھیں نا کالا لباس انجینئر محمد علی مرزا, تو نکل آئے گا. کالا لباس جس طرح کی سنت ہے نا, کوئی اور لباس اس طرح کی سنت. ہم نے یہ چیلنج دی. سب سے پہلے تو الزامی اور پھکی والا جواب لے لیں, یہ غلاف کعبہ ہے جو یہ کالا ہے, اور یہ غلاف کعبہ نبی علیہ السلام سے بھی پہلے کا کالا چڑھ رہا ہے. آپ نے اسے انڈورس کیا ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی غلاف کعبہ چڑھتا تھا, کالے رنگ کا ہی چڑھتا تھا. تو غلاف کعبہ کالا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک محبوب کلر ہو گیا نا. اب آجائے نبی علیہ السلام کی مبارک ذات پہ. صحیح مسلم میں حدیث اوپر تلے 3-4 احادیث, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو جمعے کے خطبے میں کالی پگڑی باندھے ہوئے دیکھا. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں جو نبی علیہ السلام کے آخری خطبات میں سے جو آپ بیماری کے دنوں میں
آپ نے آ کے خطبہ دیا لشکر اسامہ روانہ کرنے کے لیے، اس میں بھی الفاظ ہیں کہ آپ نے کالے کلر کی جو ہے نا وہ ایک کپڑا اپنے سر کے اوپر لپیٹا ہوا تھا، چکنے کلر کا، چکنا کالا، کالی پگڑی نبی علیہ السلام کی، غلاف کعبہ کالا. پھر آ جائیں کہ آپ علیہ السلام کی کالی کملی، تو آپ نے سنا کالی کملی، وہ جو حدیث قصہ ہے صحیح مسلم کی، اس میں اما عائشہ کیا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن کالے رنگ کی منقش چادر اوڑی ہوئی تھی، اتنے میں حسن ابن علی آئے تو اپنی اس چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی آئے ان کو بھی لیا، پھر سیدہ فاطمہ آئی، پھر مولا علی آئے، اور پھر آپ علیہ السلام نے چاروں کو اپنے ساتھ ایک چادر کے نیچے لے کے، یعنی وہ پنجتن پاک والا کون سا، تو آپ نے پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو، اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی برائی، ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. تو وہ کالی چادر تھی، کالی پگڑی بھی ثابت ہوگی. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ ام سلمہ کے پاس کچھ لوگ آئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کا ایک کالا جبہ نکالا، کسروانی تیالسی جبہ. کسروانی ہوتا تھا پرشین امپائر کا، جیسے آپ میں کہوں سندھی اجرک، سندھی اجرک سے کوئی یلو کلر کی اجرک آپ کے دماغ میں آئے گی، بلو آئے گی یا ریڈ؟ ریڈ. تو اس کے ساتھ ریڈ بولنا ضروری نہیں ہوگا، یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ ریڈ کلر. تو تیالسی کسروانی یہ کالا جبہ نکالا، اور سیدہ ام سلمہ نے کہا کہ یہ جبہ ہے جو نبی علیہ السلام، جس کے اوپر گوٹ لگی ہوئی تھی، دامن پہ بھی اور گریبان پہ بھی لگی ہوئی تھی اور دامن کے اوپر بھی، اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کا مبارک کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنا کرتے تھے، اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. نبی علیہ السلام کے تبرکات. میں نے وسیلہ اور توسل والے لیکچر میں آج سے 6-7 سال پہلے حدیث بیان کی تھی. یہ باقی لوگوں کو اتنا پابند کر دیا کہ جو نہیں کرواتا وہ کہتے ہیں دیکھو جی اس کا باپ مر گیا، اس کی ماں مر گئی، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اور پھر مدرسوں سے باقاعدہ، اب مجھے نہیں پتا کئی سال پہلے تک تو یہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت 300 روپیہ تقریباً ریٹ تھا، پھر بڑھتے بڑھتے اب تو شاید 1000 روپے تک پہنچ چکا ہو ریٹ ایک قرآن کا. اور مجھے تو لگتا ہے یہ 1000 روپے میں بھی سستا ہے قرآن اگر دیکھا جائے. ہو سکتا ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ہی آپ کو دیتے ہو ایک قرآن. تو یعنی قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ آپ مردوں کو زبردستی اللہ سے بخشوائیں گے اس کے ذریعے. آپ کے پنجاب میں ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پر 40 دن کے لیے خیمہ لگ جاتا ہے قبر کے اوپر، اور شفٹوں میں حافظ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بھی جیسے ہی لوگ یہاں سے ہٹتے ہیں نا، پھر فرشتے آتے ہیں سوال کے لیے. وہ کہتے ہیں 40 دن آتے رہیں گے، تنگ آگے چھوڑ ہی دیں گے. ہاں ٹھیک ہے نا، وہ 40 دن پورے کرواتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جی قرآن تو امتیوں نے ایسا پڑھا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کو بھی شرمندہ کرے. بھئی کسی صحابی کے مرنے پہ تو 40 دن تک تو وہ قرآن نہیں اس کی قبر پہ پڑھتا ہوگا. یعنی امت نے سلف کو بھی شرمندہ کر دیا ہے، خلف نے سلف کو شرمندہ کر دیا ہے. اتنا زیادہ قرآن پڑھا ہے. اور ان لوگوں کی قبروں پہ جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کو اتنا سیریس نہیں لیا کہ وہ قرآن پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. ان کے بارے میں تو اکثریت کی تو یہی حالت ہونی جو سورۃ الفرقان میں آیا ہے آیت نمبر 30 کے اندر، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، القرآن حجت لک او علیک، یا قرآن تیرے حق میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت بنے گا قیامت والے. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. بھئی قرآن آپ نے خود کھول کے دیکھا نہیں ہے. بڑا کہا جاتا ہے جی قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن قرآن سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب ہے. یہ اس کا تاریخ پہلو ہے. آپ کو یہ اخبار اور میگزین بھی بغیر سمجھ کے نہیں پڑھتے. آپ دیکھیں پرانے زمانے میں جو بوڑھے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے نا، تو وہ دکانوں پہ جا کے نا کوئی ایسا بندہ ڈھونڈتے تھے جو اردو پڑھ سکتا تھا، تو اسے اخبار دے کے کہتے تھے کہ پڑھ سنا آج کیا خبر میں ہے. لیکن وہ جن بابوں کو آپ یاد کرتے ہیں نا، ان بابوں کے بارے میں آپ کو یہ کبھی نہیں ملے گا کہ انہوں نے کبھی قرآن پکڑ کے مولوی کو دیا ہو کہ پڑھ بتا مجھے بتا اللہ نے کیا لکھا ہے. بزرگ ساڈے ماشاءاللہ جتنے بڑے پرہیزگار سے سانو پتہ ہے، لوگ ویسے بزرگوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں. اسلام نے جتنا اچھا دور یہ دیکھا ہے نا صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد، پچھلی 1000 سال تاریخ میں اسلام پہ اتنا اچھا دور نہیں آیا کہ ہر بچے کے موبائل میں قرآن بخاری مسلم ترجمے کے ساتھ موجود ہے. ہمارے تو بزرگوں نے کیا، ان کے ٹیچرز نے جن سے وہ قرآن پڑھا کرتے تھے وہ بھی خالی ناظرہ ہی ہوتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. بہرحال یہ یعنی اس طرح کی رسومات چل رہی ہیں. اور باقاعدہ آپ دیکھیں میت کے اوپر وہ سوگ کرتے ہیں. سوگ تو ٹھیک ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، سوائے بیوی کے وہ اپنے خاوند کے مرنے پہ 4 مہینہ اور 10 دن سوگ کرے گی. 3 دن سوگ کرنا ہے آپ نے، بالکل وہ تو درست ہے. لیکن وہاں جا کے وہ پھر الفاتحہ کہتے ہیں، اور ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ، پھر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے تو مردے کو وہ
ایصال ثواب کرتے ہیں، اور جتنی دفعہ کرتے ہیں وہ مطلب وہ کر کے کرتے ہیں۔ دعائیں مغفرت کریں آپ، میں نے دعائیں پہلے بتائی ہیں، اس طرح قرآن پڑھ کے بخشنا تو ثابت نہیں ہے۔ اور اولاد اگر خود پڑھ رہی ہے قرآن تو وہ آٹومیٹکلی ثواب ملے گا، اولاد کو تو بخشنے کی ضرورت بھی نہیں، اور اس کے لیے ماں باپ کا مرنا بھی ضروری نہیں، زندگی میں بھی ان کو ثواب ملے گا۔ پھر وہ کلمہ بھی پڑھا جاتا ہے، کہتے ہیں 70,000 دفعہ کلمہ جس نے اپنی زندگی میں پڑھ لیا وہ بخشا گیا۔ اور کئی جو بوڑھیاں ہیں بوڑھے ہیں انہوں نے اپنے لیے پڑھ کے رکھے ہوتے ہیں، اور ایکسٹرا پیکج بھی بنا کے رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، اپنے کو قریبی فوت ہو جائے نا تو اس کو کہتے ہیں یار یہ میری طرف سے 70,000 دفعہ، مراد یہ کہ یہ لئی جنت کا ٹکٹ۔ اور یہ بڑے بڑے ذمہ دار علماء نے یہ کام کیا۔ آپ فضائل اعمال ذرا کھول کے دیکھ لیں، اس کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، نبی الاسلام کی وفات سے آلموسٹ 650 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے، کیونکہ وہ شیخ قرطبی جو ہیں وہ ان کا ٹائم پیریڈ یہی بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی شیخ قرطبی کا بیان ہے، شیخ قرطبی کو بھی بیچارے کو نہیں پتا ہوگا، اس کی طرف ایک منسوب ہے۔ شیخ زکریا کاندھلی فضائل اعمال میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے نا وہ ایک ایسے نوجوان سے ملے کہ جسے کشف ہو جایا کرتا تھا کہ کون جنت میں ہے اور کون جہنم میں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کو نہیں ہوتا تھا، آپ حدیث سن چکے ہیں بخاری مسلم کی، کہ وہ نبی الاسلام کی برکت سے وہ جو 2 قبر والوں کے اوپر جو ٹہنی کی وجہ سے عذاب کی تخفیف ہوئی، صحابہ کو نہیں پتا چلا کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، حضور نہیں بتایا۔ بلکہ مسلم شریف میں تو الفاظ ہیں آگے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، لیکن پھر مجھے ڈر ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ تو صحابہ نے تو سنا بھی نہیں، دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک مدعم نامی غلام تھا حضور کا جو آپ کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے، حضور کا خدمت گزار ہے، ظاہر ہے جی ہم بھی ہوں تو یہی کہیں۔ آپ فرمایا تم جنت کی بشارت دے رہے ہو، اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چوری کی تھی، اللہ نے مجھے دکھایا، وہ آگ کی بنا کے اس پہ ڈال دی گئی۔ اب باقی اصحاب میں سے اگر کسی نے ایک رسی بھی چھوٹی سی یہ سمجھ کے اٹھائی کہ مال غنیمت میں اس کی کیا ویٹیج ہے اور گھر لے گیا تھا، فوراً گھروں کو باغے لا کے حضور کے پاس جمع کروائی کہ بھئی یہ آپ ہوتے تو آپ کہتے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ تو محبوب کے ساتھ جو ڈائریکٹلی اٹیچ بندہ ہے اس کو اس نسبت نے کام نہیں دیا جب اس نے کام غلط کیا، کیونکہ محبوب کے ساتھ تو آپ کی رشتہ داری ہو سکتی ہے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری، تو آپ جو مرضی لوگوں کے بارے میں فیصلہ۔ بال وہ شیخ قرطبی کہتے ہیں کہ جی اس نے نوجوان نے چیخ ماری، اس نے کہا میری ماں کو جہنم کی جانب لے کے جا رہے ہیں فرشتے۔ تو وہ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جو 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ لے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں میں نے اس کی تصدیق کرنی تھی کہ یہ جو کہتے ہیں نا آواز آئی، پتہ نہیں یہ آواز ٹھیک آئی ہوئی ہے کہ غلط، قرآن حدیث میں تو کہیں نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے دل ہی دل میں نا وہ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھا ہوا TCS کروا دیا کوریئر سروس کے تھرو، اور دل میں نے نیت کی کہ میں اس کی ماں کو بخشتا ہوں۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ نوجوان مسکرانا شروع ہو گیا کہ وہ 70,000 دفعہ کلمہ اس سے پہنچ گیا ہے، اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ اور شیخ فرماتے ہیں مجھے اس واقعے سے 2 چیزوں کی تصدیق ہو گئی، ایک تو یہ تصدیق ہوگی کہ یہ صاحب کشف جو ہے یہ صحیح ہے، واقعی اس نے دیکھا ہے، یعنی وہ جہنم سے جنت کا فیصلہ ہوا ہے۔ دوسرا مجھے یہ بھی تصدیق ہوگی کہ 70,000 دفعہ کلمہ اگر کسی کو TCS کروا دیا جائے ارجنٹ میل سروس کے تھرو تو اس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ ان کا معیار ہے چیزوں کو چیک کرنے کا، کہانیاں بنانے کا، ان میں رنگ بھرنے کا۔ تو سر جب آپ لوگوں کو یہ چیز بتائیں گے تو لوگ تسبیح پہ لا الہ الا اللہ کلمہ ہی پڑھیں گے نا، پھر قرآن تو نہیں ترجمے سے پڑھیں گے۔ اتنی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے کہ قرآن ترجمے سے پڑھو پھر اس پہ عمل کرو پھر اس کی تبلیغ کرو؟ اس کی وجہ چپ کر کے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ لو، دیٹس آل، اور آپ پڑھ لو اور سب کی طرف سے ایک دفعہ پڑھ لو، عیاشی کی زندگی گزارو۔ کس غیر محسوس طریقے سے انہوں نے امت کا جنازہ نکالا ہے۔ اسی کی آپ باقیات آپ دیکھ لیں، پھر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں گٹلیوں پہ، وہ کہتے ہیں 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ، 1.25 لاکھ دفعہ جناب کلمہ، اور پھر باقاعدہ جب دعا ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ اتنے قرآن، اتنا کلمہ، اچھا جی، اور پھر یہ بتایا جاتا ہے جی تیسرا کلمہ اتنی دفعہ، تیسرا کلمہ اللہ سے آتا ہے نا، پہلا کلمہ اتنی دفعہ، دروش شریف اتنی دفعہ، اور جو بیچ میں کچھ لچ تلنے والے ہوتے ہیں نا وہ دعا کے دوران بھی کہہ دیتے ہیں کہ اے جی 1000 دفعہ جو ہے نا سورہ اخلاص میری طرف نہیں پاؤ، کیونکہ انہوں نے پڑھا ہے یا نہیں ہے، بال وہ انہوں نے کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ مطلب وہ جو لواحقین ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ اس نے بھی لچ طلب ہے، اور بعض اوقات تو پوری لسٹ بن کے آتی ہے نا، اس میں نام بھی پڑے جاتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، تو اگر کسی کا نام سکپ ہو گیا تو وہ اس طریقے سے بھی اپنی انٹری لگواتا ہے۔
جو لوگ ظاہر ہے کہ جی بغیر وضو کے صرف رشتہ داری نبھانے کے لیے جنازے پڑھ دیں، ان سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے۔ یہ جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں آپ دیکھیں کتنے صحافی وہاں پہنچے ہوتے ہیں، بس وہ اسی طریقے سے پڑھ دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ایک حاضری لگوانے کے لیے آئے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جنازہ پڑھنے کے بعد وہ ڈھونڈ کے بندے کو مل کے جاتے ہیں کہ بھی تاکہ اس کو انشور کریں کہ ہم نے جنازہ پڑھا ہے، حالانکہ وہ اس کو دعا جنازے کی سن لینا تو اکثر لوگوں کو نہیں آتی ہوتی، تو کیا پڑھ کے گیا وہاں سے، وہ صرف حاضری لگوانے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہے نا دین کے اندر خود سے انہوں نے انجیکٹ کی ہیں، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ باقی وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے، ہم کہتے ہیں جی دعا ہو سکتی ہے جی، تو کہتے ہیں یہ بتائیں کہ جب دعا ہو سکتی ہے صدقہ ہو سکتا ہے پھر آپ کو کیا تکلیف ہے کہ اگر ایک شخص سامنے کھانا رکھتا ہے، کھانے کے اوپر قرآن پڑھتا ہے، قرآن حلال ہے یا حرام؟ قرآن حلال ہے جی، ثواب کا کام ہے۔ کھانا رکھا ہے وہ حلال، دعا جو پڑھی جا رہی ہے وہ حلال، تو یہ ایکٹیویٹی حرام کیوں ہو گئی؟ وہ اس کا بریک ڈاؤن کرتے ہیں نا، کھانا حلال، قرآن حلال، دعا حلال، تیجے 40ویں کی ایکٹیویٹی کیوں حرام ہو گئی؟ پھر یہ ساری باتیں آپ اللہ اور اس کے رسول کو جا کے بتائیں کہ جنہوں نے ان چیزوں کو مشروع نہیں فرمایا، ورنہ تو ہم کہیں گے کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اذان کی آواز سن کے شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے۔ تو کیا تکلیف ہے کہ عیدین کی اذانیں نہ دی جائیں، کہ بعض لوگوں نے تو پڑھنی صرف عید کی نماز ہوتی ہے، تو کیا خیال ہے شروع نہ کروا دیں اذان، شیطان کو بھی بگائیں؟ تو ہمیں کیا کہا جائے گا کہ رسول اللہ نے نہیں دی، ثابت نہیں۔ اس ثابت کو چھوڑو یار، حلال کام ہے کیوں نہ کریں؟ پھر آپ کو ہمارے والی ڈیفینیشن ماننی پڑے۔ جنازے کی اذان کیوں نہ دیں؟ اچھا اس میں انہوں نے ایک ایکسکیوز نکالا، جی جنازے کی اذان جو ہے نا جی وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا جو اذان دی جاتی ہے نا وہ اس وقت ہو جاتی ہے۔ کوئی گل بنا لی نے، کہانی بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، تو جتنی مرضی کہانیاں بناتے جائیں۔ پھر وہ بخاری مسلم کی ایک حدیث سے بھی سہارا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی نبی الاسلام کے اپنے مبارک زندگی میں ایسے اعمال موجود ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ ایک دفعہ حضرت ابو طلحہ انصاری نے حضور کی دعوت کی، فاقہ تھا آپ علیہ السلام پہ، آ کے انہوں نے کہا کہ آپ 10 ساتھیوں کو ساتھ لے آئیں، میں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے تو آپ کی دعوت ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے کان میں بات کی، حضور نے اوپنلی کہا کہ بھی سارے چلو، 300 کے قریب بندے تھے۔ اب ابو طلحہ وہاں سے بڑے پریشان حالت میں اٹھے اور گھر آ کے اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ میں نے تو حضور کے کان میں جا کے بات کی ہے کہ 10 بندوں کا کھانا ہے، آپ نے ساروں کو بلا لیا۔ بیوی پھر مومنہ تھی، اس نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے تمہارا کام اتنا ہی تھا، بس یہ اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ حضور کا قاصد آیا پیچھے سے، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں ہڈیا کے اوپر سے تم نے جو ہے نا وہ ڈھکن نہیں اٹھانا، جو آٹا گوندا ہوا ہے اس پہ کپڑا رکھنا ہے، میرا انتظار کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے حدیث کے الفاظ ہیں کہ کچھ پڑھا، دعا کی، اس کے اوپر کھانے کے اوپر برکت کی۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی تو یہی کرتے ہیں سب کچھ، لیکن اس کا آخری حصہ چھوڑ دیتے ہیں، اس میں آگے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک بھی اس میں ڈالا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ فرمایا ڈھکن نہیں اٹھانا، بس اس میں سے سالن نکالتے رہنا ہے اور آٹے کے لیے پیڑے نکالتے رہنا ہے۔ 300 بندہ کھا کے چلا گیا، جب چلے گئے انہوں نے ڈھکن اٹھا کے دیکھا سالن بھی اتنا تھا اور آٹا بھی اتنا ہی تھا۔ وہ حضور نے ہی کھلایا ہے، اللہ نے ہی حضور علیہ السلام کے ذریعے کھلایا ہے۔ تو اس کو وہ دلیل کہتے ہیں کہ جی ہم یہ جو تیجے 40ویں کے اوپر یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، حالانکہ وہ کسی میت کے اوپر نہیں تھا، وہ تو کھانا کھلایا گیا تھا فاقہ نشین لوگوں کو، یعنی کس طرح ضرب تقسیمیں جوڑتے ہیں۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر آپ پھر تھوک بھی ڈالا کریں اپنا بیچ میں اور نہیں، اور یہ پھر آپ نے تھوک جو ہے رپورٹ بھی کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اندر ڈال دیں، یہ نہ ہو کہ آپ تھوک ڈالیں اور بار بتائیں نا، وہ پھر آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ اس میں تھوک ڈالے آپ نے، تو پھر آپ کے ساتھ لوگ اکرام مسلم والا معاملہ کریں گے۔ تو آپ اگر دلیل وہاں سے پکڑ لیں پھر من و عن اس کو پورے کا پورا اپلائی کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے کسی صحابی کے لیے یہ کام نہیں کیا، اپنے اہل بیت میں سے کوئی فوت ہوا ہے ان کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز پرفارم نہیں کی ہیں۔ صدقہ کریں، دعا کریں، وہ جنرل ہے، باقی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو نبی علیہ السلام نے ایک جملے سے ہی ختم کر دیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2005، امام باقر علیہ السلام جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں اور مولا حسین کے پوتے ہیں، انہوں نے روایت کی ہے جابر بن عبداللہ سے اور امام باقر سے ان کا بیٹا امام۔ سارے وظائف جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ بہرحال بعض اوقات کسی کی مجبوری ایسی ہو سکتی ہے کہ اسے آفس کی مجبوریوں کی وجہ سے یا اپنے کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے یا بچوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے ہماری اسلامی بہنوں کو ٹائم نہ ملے، یا بعض اوقات صحت بھی اجازت نہیں دے رہی ہوتی۔ تو سیم یہی سوال سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہ، جو نبی علیہ السلام کی کزن لگتی ہیں، مولا علی کی بڑی بہن ہے اور ایجڈ خاتون تھی۔ نبی علیہ السلام
کی بہن ہی لگتی تھی تو آپ ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے. تو یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود. ہم نے بلو کارڈ کے اندر اس حدیث کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے. پہلے میں ان کارڈز کے بارے میں آپ کو بتا دوں. یہ 2 کارڈز ہمارے ہیں جو ہم نے شروع میں جن کارڈز کو پرنٹ کیا تھا, جو آپ ڈاک میں منگوا بھی سکتے ہیں. ایک بلو کارڈ ہے اور ایک ہے گرین کارڈ. بلو کارڈ جو ہے وہ پیچھے سے مجھے دیں, یہاں تو نہیں رکھے ہوئے, 2 کارڈ دے دیں. بلو کارڈ جو ہے وہ صبح و شام کے اذکار ہیں, اور گرین کارڈ جو ہے وہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں. ان کے میں نے بڑی حکمت کے ساتھ کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے. یہ بلو کارڈ ہے, یہ آپ کو PDF اس کا ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ بھی بنی ہوئی ہے, ہارڈ کاپی بھی ہماری اکیڈمی سے آپ منگوا سکتے ہیں. فون صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک آن ہوتا ہے. +92 کے کوڈ کے ساتھ 32159000162 032159000162. بلو کارڈ میں حکمت ہے. آپ بتا, بلو کارڈ دنیا کا ایک بلو کارڈ ہے, وہ ہے UK میں ورک پرمٹ, کوئی بلو کارڈ کہتے ہیں. یہ آخرت کا بلو کارڈ ہے, صبح و شام کے سنت اذکار, اکثر بخاری مسلم سے. دوسرا کارڈ ہے یہ گرین کارڈ, آخرت کا. دنیا کا بھی گرین کارڈ ہوتا ہے, وہ تو سب کو ہی پتا ہے, امریکن نیشنلٹی. یہ آخرت کا گرین کارڈ, فرض نماز کے بعد سنت اذکار. پھر میں نے ایک مختصر کارڈ بھی بلو کارڈ میں سے نکالا, یہ اورنج کارڈ. جادو ٹونا, وبائی امراض, قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وظائف. یہ سب آپ کو PDF فارم میں اویلیبل ہیں, فریلی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے. اس میں صرف 5 اذکار ڈالے تھے. جو بلو کارڈ پورا نہیں پڑھ سکتا, کم از کم یہ پڑھ لیں, تو اس کے لیے اس معاملے میں انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی. تو یہ تینوں کارڈ جو ہے نا جی, کوشش تو کریں کہ یہ کارڈ روزانہ آپ لوگ پڑھیں, آپ کے لیے بینیفیشری ہوں گے انشاءاللہ تعالی. بل سنن نسائی الکبریٰ کی طرف آئیں, وہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں. ترمذی میں بھی روایت موجود ہے, لیکن ترمذی والی روایت جو ہے نا کمزور ہے. صحیح سند اس کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے. ہمارے بلو کارڈ میں 19 نمبر کے اوپر یہ وظیفہ ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10680 10680 نمبر حدیث ہے. سیدہ ام ہانی کہتی ہیں, یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں, لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے, مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں, میرے لیے کفایت کرے. سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے, وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو, تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے. سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے, تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں. 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو, تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے. 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں